نہ سیاہی کے ہیں دشمن نہ سفیدی کے ہیں دوست، ہم کو آئینہ دکھانا ہے دکھاتے رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے 5 سال سے مسلسل میرے امی ابا میرے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، آج کل ہمارے معاشرے میں شادی بیاہ کو لے کر بہت پیچیدگی آ گئی ہے۔ کسی جوان لڑکی کی شادی مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے۔ ہر دن ایک جوان لڑکی کی جوانی کا خون ہوتا ہے۔ والدین رشتے تلاش کر کر کے تھک رہے ہیں۔ جس گھر میں بہن یا بیٹی شادی کی عمر کو پہنچ جاتی ہے تو پورے گھر والوں کی نیندیں حرام ہو جاتی ہے، مگر ظالم زمانہ رشتے کے لیے قبول نہیں کرتا۔ آج میں آپ کو ایک بہن کا درد بھرا ویڈیو دکھانے جا رہا ہوں، جس میں ایک میسج ہے، ایک پیغام ہے، ایک درد ہے، اور یہ اس کا نہیں بلکہ گھر میں بیٹھی ہزاروں لڑکیوں کا دکھ ہے، احساس ہے، جس کو ہر ایک کو سننا چاہیے، اور خاص کر ان والدین کو ضرور سننا چاہیے کہ جس کے گھر میں بیٹیاں شادی کے لائق ہو گئی ہیں۔ آپ پہلے ان کے ویڈیو کو سنیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے 5 سال سے مسلسل میرے امی ابا میرے لیے رشتہ تلاش کر، نہ میرا رشتہ ہو پا رہا ہے نہ نکاح۔ اس میں سب سے بڑی غلطی میری اور تھوڑی بہت میرے پیرنٹس کی۔ جب 20-22 سال کی عمر میں میرے رشتے آنے شروع ہوئے تب میں نے بہت زیادہ نخرے دکھائے، ادھر نہیں کروں گی ادھر نہیں کروں گی، یہ نہیں چلے گا وہ نہیں چلے گا وغیرہ وغیرہ۔ اور میرے پیرنٹس نے بھی تھوڑا بہت میرا سپورٹ لیتے ہوئے یہ بات رکھی کہ ایجوکیشن کمپلیٹ ہو جائے اس کے بعد رشتہ دیکھیں گے۔ اور اس چکر میں آج میں شاید لوگوں کی نظر میں اتنی بڑی ہو چکی ہوں کہ اب میرا رشتہ ہونا مشکل ہو رہا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، جو غلطی میں نے کی ہے وہ آپ نہ کریں۔ ایجوکیشن کے لیے پوری زندگی پڑھی ہے، آپ کبھی بھی اپنی ایجوکیشن کو ختم کر سکتے ہیں، لیکن نکاح کے لیے ایک وقت ہوتا ہے، ایک ایج ہوتی ہے۔ اس وقت میں اگر آپ نے نکاح نہ کیا، وہ ایج آپ کی چلی گئی، پھر رشتہ ملنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ کسی بھی یونیورسٹی میں رول نہیں ہے کہ اگر آپ میرڈ ہو تو آپ کو ایڈمیشن نہیں ملے گا، اور نہ دین شریعت آپ کو ایجوکیشن لینے سے روکتی ہے۔ تو نکاح کر لو صحیح عمر پہ، اس کے بعد آپ اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کر لو۔ ایک لڑکا نکاح کے لیے سب سے پہلے لڑکی میں کیا دیکھتا ہے؟ خوبصورتی، اس کی عمر۔ ہر لڑکے کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کو ایک جوان خوبصورت ہمسفر ملے۔ ایک لڑکا لڑکی میں خوبصورتی دیکھتا ہے، عمر دیکھتا ہے، نہ کہ اس کی ایجوکیشن، جو کہ میرے ساتھ بھی ہو رہا ہے۔ میری ایجوکیشن کو نہیں دیکھا جا رہا ہے، میری عمر کو دیکھا جا رہا ہے، میرے اخلاق کو نہیں دیکھا جا رہا ہے، بڑھتی عمر کے ساتھ میری ڈھلتی خوبصورتی کو دیکھا جا رہا ہے۔ تو میری بہنیں، یہ حق بات ہے کہ جیسے جیسے ایج بڑھتی جاتی ہے ویسے ویسے خوبصورتی ڈھلتی جاتی ہے، اور جیسے جیسے ایج بڑھتی جاتی ہے لڑکیوں کے پاس آپشنز ختم ہوتے جاتے ہیں۔ میں تو بولوں کہ بچتے ہی نہیں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سارے نقصانات، فیملیز کے تانے، ریلیٹیوز کی باتیں، یہ بھی تو جلنی پڑتی ہے۔ تو نکاح کو جلدی کریں، یہ بہت ضروری ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، ہم سب کے لیے، معاشرے کے لیے، ہمارے دین کے لیے، ہمارے گھروں کے لیے۔ لاسٹ میں یہی کہوں گی، ریت رواج رسموں سے پرے، آؤ سنت طریقے سے نکاح کریں۔ تو دوستو، آپ کو یہ دیکھ کر ضرور کچھ درد ہوا ہوگا، کچھ احساس ہوا ہوگا، کچھ افسوس اور ندامت بھی ہوئی ہوگی۔ اب آئیے کچھ معاشرے کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں زنا عام ہوتا جا رہا ہے، اور نکاح مشکل تر مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ کچھ والدین کی لاپرواہی کے بنا، کچھ معاشرے کے اونچ نیچ اور ذات و برادری کے بنا، جہیز کا مطالبہ، کچھ رسم و رواج، یہ سب شادیوں کی رکاوٹیں بن رہی ہیں، جس کی وجہ سے حلال کام دن بدن مشکل اور حرام کام آسان ہوتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں برباد ہو رہے ہیں، اور ماں باپ کو ہوش تک نہیں ہوتا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اولاد بالغ ہو جائے اور والدین ان کے نکاح سے آنکھیں بند کر لیں، یعنی ماں باپ اپنے اولاد کو وقت پر شادی نہ کرے، تو یاد رکھیں، اولاد اگر اس وجہ سے گناہ یعنی زنا کا مرتکب ہو جائے تو اس کا عذاب اولاد کے ساتھ ساتھ والدین کو بھی ملے گا۔ اس لیے معاشرے میں پھیلے ہوئے جہیز جیسے لعنت، رسم و رواج، ذات و برادری، حسب و نسب کو پرے رکھ کر
معقول رشتہ مل جائے تو پہلے نکاح کر دینا چاہیے۔